بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج کی گفتگو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے پہلے کے سخت ترین حالات کے بارے میں ہے۔ ظہور سے پہلے شیعان علی علیہ السلام کو، مومنین کو، ظہور سے محبت رکھنے والے مومنین کو کن مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ کون سے ایسے سخت حالات پیدا ہو جائیں گے کہ ظہور کا ہونا لازم ہو جائے گا؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور سے پہلے سخت حالات کے بارے میں ایک حدیث ہے۔ صفوان بن یحییٰ سے روایت ہے، انہوں نے بشیر بن ارا کے تیر ساز سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا اور جب امام محمد باقر علیہ السلام کے بیت المشرف کے پاس پہنچا تو وہاں دروازے کے پاس اندر کی طرف ایک خچر موجود تھی جس پر زین کسی ہوئی تھی۔ چنانچہ میں دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جب امام اپنے دولت سراہ سے باہر آئے اور میں نے انہیں سلام کیا تو اپنی سواری سے اتر کر میرے پاس آئے اور فرمایا، بندے خدا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا عراق سے۔ انہوں نے کہا عراق کے کس شہر سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے عرض کی کوفہ سے۔ انہوں نے استفسار کیا، اس سفر میں تمہارے ساتھ کون تھا؟ میں نے کہا محدثہ کی ایک جماعت میرے ہمراہ تھی۔ انہوں نے پوچھا محدثہ سے تمہاری مراد کیا ہے؟ میں نے بتایا مرجئہ۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کی دنیا میں جو مرضی ہو کرے، اس کا معاملہ مؤخر ہے، دنیا میں اس پر کچھ مصیبت نہ آئے گی، آگے خدا کی مرضی اسے عذاب دے یا معاف کر دے۔ اس کی مزید تفصیل عقائد کی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ حدیث کی طرف واپس آتے ہیں۔ جب امام نے نام سنا تو یہ سن کر انہوں نے کہا خدا انہیں غارت کرے، کل جب ہمارا قائم قیام کرے گا تو وہ کہاں پناہ لیں گے؟ میں نے کہا ان کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ہم اور تم عدل میں برابر ہوں گے۔ اس پر امام نے فرمایا، جس نے توبہ کی خدا اس کی توبہ قبول کرے گا، اور جس نے اپنے اندر منافقت چھپائی رکھی خدا اس کے دشمن کو دور نہیں کرے گا، اور جس نے خدائے حق سے عداوت ظاہر کی خدا اسے جہنم واصل کر دے گا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ انہیں اس طرح ذبح کرے گا جس طرح قصاب بکری کو ذبح کرتا ہے۔ میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے لیے تمام امور استوار ہو جائیں گے تو حجامہ کے لیے بھی کسی کا خون نہ بہے گا۔ تو امام علیہ السلام نے اپنی پیشانی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں، ایسا اس وقت تک نہ ہوگا جب تک کہ ہم اور تم یہاں سے پسینہ اور خون صاف نہ کریں۔ یہ حدیث بحار الانوار مجمل حدیث الامام المہدی علیہ الصلوۃ والسلام، اس حدیث کا ذکر موجود ہے۔ اسی سے متعلقہ حدیث موسیٰ بن بکر واسطی نے بھی بشیر نبال سے یہی حدیث روایت کی ہے۔ بشیر کہتا ہے کہ میں مدینہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آ گیا اور ان سے عرض کی۔ مرجئہ کہتے ہیں کہ جب امام ظہور کریں گے تو ان کے تمام امور آسانی کے ساتھ منظم ہو جائیں گے اور حجامہ کے لیے بھی کسی کا خون نہ بہے گا۔ تو امام نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر مشکلات سہے بغیر تمام امور اپنی صحیح نہج پر آنے والے ہوتے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آ جاتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی دانت زخمی ہوئے، پھر جا کر کہیں سکون کا سانس لینا نصیب ہوا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری سانسوں کی ڈور ہے، یہ اس وقت تک نہ ہوگا جب تک ہم اور تم اپنے پسینہ اور خون صاف نہ کر لیں۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیر دیا۔ ایک اور مختصر حدیث ہے جناب مفضل بن عمر سے۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی محفل میں سرکار قائم کا ذکر ہوا تو میں نے کہا امید کرتا ہوں کہ ان کا ظہور آسانی کے ساتھ ہو جائے۔
تو امام نے فرمایا نہیں، یہ اس وقت تک نہ ہوگا جب تک تم خون اور پسینہ صاف نہ کر لو۔ ناظرین و سامعین، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام زمانہ کا ظہور آسان وقت میں نہیں ہوگا۔ یہ تب ہوگا جب دنیا سخت آزمائشوں سے گزر رہی ہوگی، جنگیں ہوں گی اور انسانیت کو اپنے صبر اور قربانی کا امتحان دینا ہوگا۔ یہ حدیث ہمیں سمجھاتی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، اپنے عمل ٹھیک کرنے ہیں اور ہر وقت تیار رہنا ہے، کیونکہ جب وہ وقت آئے گا تو صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو صبر اور یقین کے ساتھ اس کا سامنا کرنے کے قابل ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس وقت کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔